شرم نہیں آتی ان بے غیرت انسانوں کو، بے حیا کو؟ اس مرزے کو بل میں چھپا کے بٹھایا ہوا ہے، اس میں غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ آئے نا علماء حق کے سامنے۔ اس مرزے کو بل میں چھپا کے بٹھایا ہوا ہے، اس میں غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ آئے نا علماء حق کے سامنے۔ میں صلح حسن سے صرف اتنا انٹرسٹ ہے کہ صلح حسن اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی علامہ حسن رضا نقشبندی صاحب نے اپنے اس بیان پر معافی مانگی ہے، جس میں انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ ایسا کہا تھا۔ کہتا ہے جناب ربیع الاول آ گیا، یہ کسی نے لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا؟ اور پھر کہتے ہیں جی میں جان بوجھ کر کے، حالانکہ قرآن میں موجود ہے، قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ پگڑے پاؤ۔ لیکن اب انہوں نے ایک ویڈیو میں اپنے اس بیان سے رجوع کیا ہے، آئیے ہم اس ویڈیو کو بھی دیکھتے ہیں۔ مسئلہ میلاد شریف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیت اس میں فَلْيَفْرَحُوا کا ترجمہ میں نے پنجابی میں کیا۔ علماء اہل سنت نے میری رہنمائی فرمائی اور کرم نوازی فرما کر مجھے بتایا کہ یہ تفسیر بالرائے ہے جو کہ مردود ہے، غیر مقبول ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بندہ لاشا ہے، بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ یہ تھی پہلی اپڈیٹ۔ اب بات کرتے ہیں دوسری اپڈیٹ کے بارے میں۔ دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، جس میں انجینئر محمد علی صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے ریسنٹلی امام ابو حنیفہ سے یہ ثابت کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تو مخالفین کے خلاف تلوار اٹھاتے، تو امام ابو حنیفہ کے اس بیان پر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ لیکن مفتی صاحب نے اس کا جواب دینے کے بجائے اس کتاب کا ہی انکار کر دیا جس میں یہ عبارت موجود ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کتاب امام ابو حنیفہ سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ثبوت تب دیں جب بات ثابت ہو۔ ثابت اسے کہتے ہیں جو کہیں بات ہو تو صحیح نا۔ یہ تو ابو شکور مولوی کی بات اٹھا کے ہمارے سر مار رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی بات امام حنیفہ کی کتاب سے دکھائیں، یا امام حنیفہ کی بات امام حنیفہ کے شاگرد سے دکھائیں، یا امام حنیفہ کی بات امام حنیفہ نے جس کو لکھوائی ہے اس سے دکھائیں۔ امام حنیفہ 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور یہ مولوی صاحب کب پیدا ہوئے ہیں؟ اس نے امام حنیفہ کی بات کہاں سے سن لی؟ اس کا کوئی ثبوت دکھائیں۔ نہ اوپر کوئی سند ہے، نہ اوپر کوئی بات ہے، نہ اوپر کوئی یہ کہتے ہیں میں نے ابو حنیفہ سے خود سنا، نہ اوپر یہ کہتے ہیں میں امام حنیفہ کا شاگرد ہوں۔ اس نے اپنی طرف سے ایک بات لکھ دی ہے، یہ امام صاحب کا قول کیسے ہو سکتا ہے؟ ثبوت یہ مانگے، انہوں نے کہا مولوی کی بات اٹھا کر ہمیں نہ کہ مرزا ہی لکھتا ہے، یہ کام سارے مرزے کے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ امام حنیفہ کے اس مولوی سے ملاقات ہے؟ امام حنیفہ نے اس مولوی کو خود بتایا، یہ مولوی نے اپنی طرف سے لکھ کے امام صاحب کے سر مار دیا۔ بیٹا انہیں کہو زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات کرنی ہے تو امام حنیفہ سے ثابت کرو۔ احناف میں بھی تمہاری طرح کوئی دو نمبر ہوں گے نا، کسی نے چھاپی ہے، کسی نے کمایا، کسی نے نہیں کمایا، کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، وہ جانو اور تم جانو۔ ہم سے بات کرنی ہے، ہمارے امام کا نام لینا تو ہمارے امام کی کتاب دکھاؤ، اللہ اللہ اور خیر سلام۔ اگر ہمارے امام کی ڈائریکٹ کتاب نہیں ہے یا اس کے شاگرد کی نہیں ہے تو پھر اپنے ابا کو اپنے جیب میں رکھو۔ اور سر جی یہ تو چھوٹی بات ہے، اس سے آپ آگے جائیں۔ ملا علی قاری کے فتاویٰ موجود ہیں، بدر الدین عینی انفی کے فتاویٰ موجود ہیں۔ کس کس سے آپ جان چھڑائیں گے مفتی صاحب؟ آپ سب کو کہیں گے کہ یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں، احناف نے 2 نمبر باتیں کی ہیں، تو میرے بھائی یہ کوئی علمی بات نہیں ہے، یہ اپنے عوام کو کوئی اور کہانی کروانی ہے اور دوسروں کے سامنے کوئی اور رویہ رکھنا ہے۔ تو اب عوام لکھ پڑ چکی ہے مفتی صاحب، اس کا یہ کہانی آپ کیا نہیں چلے گی۔ آپ یہ نہیں جو جملہ بیان کیا کہ یہ کتاب ثابت نہیں، یہ 2 نمبر ہے، تو یہی آپ کیمرے میں یہ بات اگل دیں تو ہم کہیں گے چلیں ٹھیک ہے آپ مفتی صاحب آپ ٹھیک ہیں، ہم اس سے رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ بک بک کرتے ہیں چوہے کے اور بلی کی طرح بھیگی بلی بن کے اندر جاتا ہے، یہ دیکھو باہر نکل۔ شرم نہیں آتی ان بے غیرت انسانوں کو، بے حیا کو؟ اس مرزے کو بل میں چھپا کے بٹھایا ہوا ہے، اس میں غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ آئے نا علماء حق کے سامنے۔ یہ تھی دوسری اپڈیٹ۔ اب بات کرتے ہیں تیسری اپڈیٹ کے بارے میں۔ تیسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انجینئر محمد علی صاحب نے پھر سے ایک بار علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کو صلح حسن پر جواب دیا ہے، آئیے ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ اور ہمیں صلح حسن سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے صلح حسن اس دن تک تھی جس دن تک حضرت حسین کا قتل نہیں ہوا تھا۔ حضرت حسین کی شہادت کے دن اگر حضرت حسن زندہ ہوتے تو مجھے بتائیں اہل بیت اور ان کے پورے خاندان کو قتل کرنے کے بعد وہ کہتے کہ میں اپنی صلح کے اوپر قائم ہوں، کہ صلح کا یہ رزلٹ نکلا ہے کہ میرے ساری اولاد کو، میرے بھائی کو تم لوگوں نے مار دیا۔ تو صلح حسن آج کی ڈیٹ میں ختم ہو چکی ہے، جس طرح صلح حدیبیہ حضور کی زندگی میں ختم ہو گئی تھی جب کافروں نے وہ صلح توڑ دی تھی اور پھر نبی اسلام نے فتح مکہ کے لیے چڑھائی کی تھی۔ صلح حسن بھی ختم ہو چکی ہوئی ہے جس دن سے کربلا ہوئی ہے، میری آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ لہٰذا میں صلح حسن سے صرف اتنا انٹرسٹ ہے کہ صلح حسن اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے، کیونکہ اگر وہ کافر ہوتے تو حضرت حسن ان کے ساتھ صلح کر کے حکومت ان کے حوالے نہ کرتے۔ صلح تو ہر کافر سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن حضرت حسن کا ان کے حوالے حکومت کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ جو رافضی ہیں غالی، جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ منافق تھے، تو ان کا مقدمہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نہ رافضی ہیں نہ ناصبی ہیں، جنت میں تو انشاءاللہ دونوں نے جانا ہے، کیونکہ وہ تو حدیث ہے کہ حضرت علی کی محبت میں غلوب کر کے اور دشمنی میں غلوب کر کے جائیں گے۔ ہماری اس پلیٹ فارم کی برکت سے آپ نے دونوں کے چہروں سے نقاب اترتا ہوا دیکھ لیا۔ ناصبی تو چھپے ہوئے تھے، وہ کھل کے سامنے آ گئے۔ ہم دیکھیں کتنے اولو العلم قائما بالقسط ہیں کہ جتنی بات ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ صلح حسن ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کرنے کے لیے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے صلح حسن۔ اس کے بعد جو کچھ صلح حسن کے بعد ہوا ہے وہ سب کا سب جو ہے نا وہ ڈیبٹ ہی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے پورے دور حکومت میں ڈلتا ہے، اور کوئی پازیٹیو چیز اس کے اندر نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟
ये थी आज की सारी अपडेट्स। अगर आप इसी तरह की इस्लामिक यूट्यूब कम्युनिटी की अपडेट्स को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो मुस्लिम टुडे को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।